ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے۔ یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ اور جو شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر مجھ پر یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو، برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا، اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔